پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے، حضرت تاجدار صداقت نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت تاجدار صداقت پتہ ہے مدینے والے نو کدوں سرکار دے قدمی لگے؟ 16 سال دی عمر چ۔ حضرت تاجدار صداقت کی چھوٹی سی عمر ہے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا ابو قحافہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ابھی بت پرست، بعد میں وہ صحابی ہوئے۔ تو حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر کو بت خانے میں لے گئے اور بت کے سامنے لے جا کے کہنے لگے کہ بیٹا یہ ہمارا خدا ہے، اس کی تعظیم کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑے کر کے تو ابا جی باہر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر اس بت کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ کہنے لگے۔ لوگوں سنو کیا کہا ابو بکر صدیق نے۔ حضرت تاجدار صداقت اس بت کو کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ سوال کر رہے ہیں لیکن یہ ایک سوالیہ انداز ہے، سوالیہ انداز میں کہا، یعنی اگر کھلا سکتا ہے تو کھلا، مفہوم یہ ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب آپ کہتے ہیں ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، وہاں سوالیہ انداز تھا۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مشرک تھے اور بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا، توبہ استغفار۔ اچھا، یعنی ہمارے بعض اکابر کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی فطرت میں اسلام تھا، تو آپ بت کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو آپ نے سوالیہ انداز میں فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے سکتا ہے؟ اچھا، اب بت سے کہاں جواب آتا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اگلا سوال کیا، فرمایا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے سکتا ہے؟ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے سکتا ہے؟ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے سکتا ہے؟ ان دو سوالوں کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر اگلا قدم بڑھایا، زمین سے پتھر اٹھایا اور پتھر اس کے سامنے کر کے کہنے لگے کہ اب تو میں تجھے مارنے لگا ہوں، اب اگر تو خدا ہوگا تو ضرور اس پتھر کو روک لے گا اور مجھے مارنے سے روکے گا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک پتھر رکھ کے مارا، پھر ایک، پھر دو، پھر کئی مارے اور اس جھوٹے خدا کو منہ کے بل گرا دیا زمین پر۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ملاقات ہے جی بت سے۔ ابا جی اندر آئے، جب وہ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت اوندے منہ پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی کان کون بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ تو فرمانے لگے بیٹا یہ تو نے کیا کیا ہے، یہ کیا کیا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے بڑے جلالی انداز میں، اس وقت اللہ کا نور آپ کے اندر تھا، تو آپ نے فرمایا میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ حضرت ابو قحافہ پکڑتے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں تھی، یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے، تو ان کے پاس لے گئے اور کہنے لگے دیکھ تیرے بچے نے کیا کیا ہے، بت کو پتھر مارے اور اس کے سامنے توہین کروائی، میری تو ناک کٹ گئی ہے لوگوں میں، اب میں کیا کہوں گا، لوگوں کو کیا کہتا پھروں گا کہ اس نے کیا گل کھلائے ہیں۔ تو آپ کی والدہ نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، جس رات یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے عالم غیب سے یہ آواز سنی تھی، میرے کانوں میں یہ آواز آئی تھی۔ کیا آواز آئی تھی؟ یہ آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی آزاد لونڈی، ابشری بالعتیق، کہ تجھے ایک آزاد بچے کی خوشخبری ہو، اسمہ فی السماء الصدیق، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہوگا، والے محمد صاحب و رفیق، اور محمد عربی جب اعلان نبوت کریں گے یہ ان کا صاحب و رفیق ہوگا۔ تو اس وقت مجھے اس کے بارے میں آوازیں آئی تھیں، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت سمجھنی ہو تو اس واقعہ سے سمجھ آ سکتی ہے۔